الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم الماهر بالقرآن مع كرام بررة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس پاک پروردگار نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نبی آخر الزمان حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات عالیہ پر کہ جن کے طفیل اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتیں اس کے ان بندوں پر کہ جن کی ساری زندگی اللہ رب العزت کا پیغام اللہ کی رضا کے لیے سنانے میں گزری۔ ربیع الثانی ہے اور اس کو نسبت حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ سے خصوصی طور پر ہے، اسی لحاظ سے چند باتیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کی تعلیم و تربیت کے لیے جن اصول کو مقرر فرمایا ہے ان میں سے ایک پر تھوڑی بہت روشنی ڈالنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو وقتاً فوقتاً مبعوث فرمایا، اور یہ سلسلہ نبی آخر الزمان حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات عالیہ پر مکمل فرما دیا۔ اس کے بعد اس تعلیم و تربیت اور مخلوق خدا کو اللہ تبارک و تعالی کا پیغام پہنچانے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی نیابت میں ان کی امت کو قائم مقام فرمایا، اور اس کا بڑے واشگاف انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو جس کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ کس طور پر؟ کہ نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے منع کریں، اور خود اللہ تبارک و تعالی پر کامل ایمان رکھیں۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نیابت میں جو ہدایت اور رہنمائی کا کام تھا وہ اس امت کے کاندھوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس ہدایت کے لیے، اس رہنمائی کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اصول جس کو تمام بزرگان دین نے اور بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سیرت سے اور ان کی زندگی سے اور ان کے مبارک طریقہ کار سے سیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کی جائے اور اسی کے ذریعے پھر آگے بندوں کی رہنمائی کی جائے، دوسرے لوگوں تک اس کا پیغام پہنچایا جائے۔ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ کئی بزرگان دین مجاہدے اور ریاضتیں فرمایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے، لیکن حضور محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب آپ زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پر ایک یہ بات واضح نظر آتی ہے
کہ آپ نے دیگر ریاضتیں اور مجاہدے بھی فرمائے ہیں، لیکن ایک وہ عمل کہ جس عمل کو آپ نے مسلسل لگاتار اپنائے رکھا ہے، وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم خود بھی حاصل فرمائی ہے اور دوسروں تک اس کو پیغام بھی پہنچایا ہے، اس کے ذریعے دوسروں کی تربیت بھی فرمائی ہے۔ اور اسی وجہ سے اگر آپ اس حوالے سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، تو آپ کو مختلف انداز میں مختلف اقسام کی وہ ہدایات ملتی ہیں کہ جس کے ذریعے قرآن کے ذریعے تعلیم حاصل کرنا، قرآن کے ذریعے تربیت کرنا اور قرآن مجید فرقان حمید ہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے پر مشتمل ہدایات آپ کو جا بجا نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زندگی ہے۔ کسی نے امی جان حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرمایا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا خلق کیسا تھا، آپ کا برتاؤ کیسا تھا، آپ کا رویہ کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ معاشرے میں آپ رہتے کس طرح سے؟ کسان بھی موجود تھے، تاجر بھی موجود تھے، دیگر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد تھے، کوئی غریب تھا، کوئی فقیر تھا، کوئی مسکین تھا، کوئی بڑا تھا، کوئی غنی تھا، کوئی کسی کا سفیر ہوا کرتا تھا، کبھی بادشاہ، کبھی کوئی وزیر آیا کرتے تھے، کبھی کسی وفود آیا کرتے تھے، تو آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ تو آپ نے کوئی زیادہ جملے نہیں ارشاد فرمائے، بلکہ ایک جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا جو اخلاق تھا وہ گویا کہ خود قرآن مجید کی منظر کشی تھی، مکمل کی مکمل۔ علماء نے اس کی شرح میں جب بیان فرمایا ہے تو شارحین حدیث نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دین پر عمل کرنا چاہیں اور آپ کا نفس آپ کو روکنا چاہے اور آپ اپنے نفس پر جبر کر کے اس کو دین کے مطابق ڈھالیں، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، لیکن کان خلق القرآن کا مطلب یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہر عمل اپنی طبعی مناسبت سے دین رسول اللہ کے مطابق اور خود قرآن کے مطابق فرمایا کرتے تھے، انہیں کوئی تکلیف یا تنگی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اور اسی چیز کی تربیت آپ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے دیگر صحابہ کرام کو بھی دی ہے۔ مثال کے طور پہ کئی ایک حدیثیں آپ نے سنی ہوں گی جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، جس میں سے ایک حدیث مبارکہ کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ وَلَا أَقُولُ أَلِف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ہر حرف پر نیکی ہے، 10 نیکیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا نیکی ہے اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ مل ملا کے ایک حرف بنتا ہے، نہیں، فرمایا الف علیحدہ حرف شمار کیا جائے گا اور لام علیحدہ حرف شمار کیا جائے گا۔ یہ کیوں بیان فرمایا ہے آپ نے امت کے سامنے؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ امت اس قرآن مجید فرقان حمید کو ذوق اور شوق کے ساتھ تلاوت کرے، اس سے تعلیم حاصل کرے، اس سے اپنے آپ، اپنے نفوس کے، اپنے گھر والوں کا تزکیہ کرے، تصفیہ کرے۔ اسی تناظر میں کئی ایک حدیثیں آپ کو ایسی ملتی ہیں کہ جن میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کئی مختلف نوافل کے ذکر فرمائے ہیں کہ آپ شبانہ روز میں یہ نوافل ادا کریں۔ صلاۃ الاوابین ہے، صلاۃ الحاجات ہے، صلاۃ الاستغفار ہے، صلاۃ الاستسقاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ملتی ہے، صلاۃ الکسوف والخسوف ملتی ہے۔ یہ ساری کی ساری نمازیں مشتمل ہیں ان قرآنی آیات پر جو آپ قیام میں رکعت میں اپنی پڑھتے ہیں، اس قرآن کے حصے کو جو آپ نے منتخب کیا اپنے پڑھنے کے لیے۔ یہ کیوں ہے میرے بھائی؟
اس کی وجہ یہ ہے تاکہ امت قرآن کے ساتھ نتھی رہے، امت قرآن کا تعلق مضبوط رکھے، امت قرآن مجید فرقان حمید سے جتنی قریب تر رہے گی وہ ہدایت یافتہ رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زندگی میں اور ان سے تربیت یافتہ صحابہ کرام اور آگے تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام اور بالخصوص حضور سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں دیکھیں گے کہ وہ شب بیدار تھے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، کثرت سے نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بارے میں تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیات اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہیں کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ اے کملی اوڑھنے والے نماز پڑھیں، قیام کیے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیجئے، لیکن الا قلیلا، مکمل رات نہ کریں کہ پریشان ہو جائے، پاؤں سوج جائے، فرمایا قلیلا، بہت ہی تھوڑی عبادت کریں۔ لیکن کس طرح یہ ہو سکتا تھا؟ امام الانبیاء تھوڑی سی عبادت کرتے کہ کس طرح یہ ممکن نہیں تھا، فرمایا نصفہ، چلے تھوڑی کا مطلب یہ کہ آدھی رات کریں، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات میں سے تھوڑی اور مزید کم کر لیں۔ مطلب انداز بیان آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی رسول مکرم کو رات کی عبادت کے بارے میں کس طرح مخاطب فرما رہا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں، آدھی رات پڑھ لیں، یا اس میں سے بھی تھوڑا کم کر لیں۔ کیوں؟ فرمایا اور بڑھا لیں، اور آگے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، اور اس وقت جب آپ شب بیداری فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی کے لیے رات کی نوافل ادا فرمائیں، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ یہی آپ طریقہ کار دیکھیں گے صحابہ کرام کی زندگی میں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کل رات یا غالباً صبح تہجد کے وقت رات کے آخری پہر تلاوت کر رہا تھا، نماز کے لیے کھڑا ہوا تھا، اس میں تلاوت قرآن مجید کر رہا تھا، سورۃ الواقعہ میں اس میں تلاوت کر رہا تھا، میرا بچہ ساتھی سو رہا تھا اور برابر ہی میں گھوڑا موجود تھا۔ اب میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا ہوں، حکم یہ تھا کہ آپ قرآن مجید کو انتہائی خوش الحانی کے ساتھ پڑھیں گے، تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور اس کی قرات بھی سیکھنی ضروری ہے، اس کا لحن، اس کا طریقہ کار وہ بھی سیکھنا ضروری ہے۔ تو صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں پڑھ رہا تھا تو گھوڑا ہنہنانے لگا، ایسا لگا گھوڑا ہنہنا رہا ہے، گھوڑا ہل رہا ہے، تو میں نے اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو بچے کو نقصان پہنچ جائے، میں نے تلاوت موقوف کر دی، میں نے پھر اپنی رکعت مکمل کی، گھوڑا پرسکون ہو گیا۔ اس کے بعد پھر میں نے جب دیکھا گھوڑا پرسکون ہے، میں نے دوبارہ شروع کر دی، دوبارہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس میں تلاوت کی، گھوڑا پھر زور و شور سے ہنہنانے لگا، حرکت کرنے لگا، مبادا اس کے کہ وہ میرے بچے کو نقصان پہنچاتا، میں نے پھر تلاوت موقوف کر دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے فرمایا وہ جو گھوڑا ہنہنا رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ تم جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے رات کے آخری پہر نوافل کی صورت میں، اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے پیغام لا رہے تھے، جس کو دیکھ کر وہ گھوڑا ہنہنا رہا تھا، وہ بھی وجد آفری میں تھا، وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی رحمت کو دیکھ رہا تھا۔ اگر تم یہ کرتے رہتے، مسلسل تمہیں بچے کا کوئی خوف آ گیا تھا، نہیں ہوتا، مسلسل لگے رہتے، تم دیکھتے صبح کے وقت فجر سے پہلے فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے نیچے اترتے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع کرام بررۃ، کہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو ماہر ہوگا، جو اس کے علم تجوید کا ماہر ہوگا، جو اس کے علم قرات کا ماہر ہوگا، جو اس کے آداب جانتا ہوگا، جو خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا جانتا ہوگا، جو اس کی تعلیم جانتا ہوگا، جو اس کے علوم جانتا ہوگا، جو اس کے ترجمہ و تفسیر کو جانتا ہوگا، جو اس پر عمل کرنا جانتا ہوگا، جو امت کو اس کی رہنمائی دینا جانتا ہوگا، فرمایا قیامت کے دن مع کرام بررۃ، وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ کے ہاں معزز، انتہائی قابل فخر، انتہائی معزز فرشتے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
ایسے بندوں کا حشر ان کے ساتھ فرمائے گا۔ عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول مکرم کی زندگی میں جب آپ تعلیم و تربیت کا پہلو دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح تعلیم و تربیت فرمائی ہے، تو آپ کو یہ اصول ایک واضح نظر آئے گا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف طریقوں سے مختلف اقسام کی ہدایات دی ہیں، جن کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت سے تلاوت کی جائے، قرآن مجید فرقان حمید کو کثرت سے پڑھا جائے، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی جائے۔ اور جب آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بالخصوص حضور سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی و رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں آتے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ کو یہ اصول وہاں پر بھی کار فرما نظر آتا ہے۔ آپ کے مجاہدات اور ریاضات کے باب میں علماء کرام نے بڑے وثوق سے یہ بات لکھی ہے، اور آپ نے اس کو اپنی کئی مجالس میں ذکر بھی فرمایا ہے کہ جب میں مجاہدات اور ریاضات میں تھا تو میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ انسان ہے، سونا بھی ہوتا ہے، تو وہ کیسے ممکن ہے؟ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ آپ رحمہ اللہ تعالی رات گئے تک قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ 2 رکعتوں میں آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے تھے۔ اور اگر غنودگی بھی طاری ہوتی تھی تو وہ رکوع اور سجود میں ہوتی تھی کہ تھوڑا جسم کو آرام بھی مل جایا کرتا تھا، اور وضو بھی نہیں ٹوٹتا تھا، اور نماز بھی جاری رہا کرتی تھی۔ اور یہ ہمارے بعض احباب پہ آ بھی جاتی ہے یہ حالت فجر کے وقت میں کہ کبھی وہ رکوع میں یا سرود میں غنودگی کی حالت ہوتی ہے، تھوڑا حشاش بشاش اپنے آپ کو فیل کرتا ہے، لیکن اس کا وضو اور نماز نہیں ٹوٹتا، برقرار رہتا ہے۔ بعین ہی آپ نے فرمایا 40 سال فجر کی نماز میں نے عشاء کے وضو سے پڑھی ہے۔ اس میں آپ نے قیام اللیل فرمایا ہے۔ اس قیام اللیل میں کیا ہوتا تھا؟ اس قیام اللیل میں یہ قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی مجالس آپ پڑھیں، آپ کے مواعظ آپ پڑھیں، آپ کو وہاں پر تفسیر قرآن پر مشتمل دروس نظر آئیں گے۔ آپ ایک وقت میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کی کئی تفاسیر بیان کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے علماء آپ کی مجلس میں فقط اس لیے حاضر ہوتے تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے علوم پر جو دسترس حضور امام ربانی حضور شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ہے، وہ اس وقت بغداد میں کسی اور عالم کو حاصل نہیں تھی۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ حضور سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی نے خود پوری زندگی اسی قرآن کو سمجھنے کے لیے تمام علوم حاصل کیے ہیں۔ اسی قرآن مجید فرقان حمید کتاب اللہ کو صحیح معنی میں پڑھنے کے لیے، اس سے اکتساب فیض کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے تمام کے تمام علوم جو مروجہ ہیں، جو ضروری ہیں قرآن سمجھنے کے لیے، آپ نے وہ حاصل کیے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، آپ نے مدرسہ بنایا، پھر وہاں پر آپ نے اسی قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دینے کے لیے لوگوں کو بلایا، اور اپنے مجالس واعظ کے اندر بھی آپ اسی قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دیتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، تقریر کا خلاصہ عزیزان محترم یہ ہے کہ آپ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ آپ کو ایک واضح بات نظر آتی ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ نے قرآن مجید پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کی فضیلت بیان کی ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید کو جو بچوں کو ہم قرآن مجید پڑھاتے ہیں ان کی بھی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھاتا ہے۔ اسی طرح آپ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بالخصوص حضور سیدنا محی الدین غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ و رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی اور سوان حیات پڑھ لیں، آپ کو بھی وہاں یہی بات نظر آئے گی کہ آپ نے قرآن مجید ہی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشقت کی ہے۔ آگے مدرسے کی تعمیر کرنے کے بعد آپ نے قرآن مجید فرقان حمید ہی کی تعلیم کے لیے طلباء کو پڑھایا ہے، اور پھر اس کے بعد مجالس واعظ میں وقتاً فوقتاً مدرسے میں، مہمان خانے میں، جہاں پر آپ درس دیا کرتے تھے وہاں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ میں آخری آیت پہ اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہمارے لیے ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے، ہمارا خسارہ ہوگا، اور وہ ناقابل تلافی خسارہ ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا
کہ قیامت کے دن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے احوال دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ کے رسول یہ عرض کریں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، وقت نہیں ہے ورنہ مہجور پر بات کرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا انی ترکت فیکم ثقلین، میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس میں سے پہلی چیز کتاب اللہ ہے۔ فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو جبڑوں سے تو مضبوطی سے پکڑ لو کہ موت آ جائے لیکن تمہارے جبڑوں سے یہ چھوٹنے نہ پائے۔ کامیابی و کامرانی اسی میں ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ مقرر کردہ اصول ہدایت کو اپنائیں، قرآن مجید پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنی نسل نو کو پڑھائیں، خود بھی سنور جائیں، گھر بھی سنور جائے گا، یہ معاشرہ فلاح و بہبود کی طرف چلے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔